الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے صبح و شام دن میں 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کئی دن کا سفر طے کر کے کسی شخص کے پاس حدیث پاک سننے جاتا ہوں تو پہنچ کر سب سے پہلے اس کی نماز جانچتا ہوں۔ اگر اسے نماز قائم کرتا اور اسے پورے طور پر ادا کرتا دیکھتا ہوں تو اس کے پاس ٹھہر کر اس سے حدیث سماعت کرتا یعنی سنتا ہوں، اور اگر اسے نماز ضائع کرتا پاتا ہوں تو حدیث سماعت کے بغیر یعنی بغیر سنے واپس آ جاتا ہوں۔ دل میں کہتا ہوں کہ جب یہ نماز ضائع کرتا ہے تو نماز کے علاوہ دیگر واجبات اور مستحبات کو بدرجہ اولا یعنی سب سے زیادہ ضائع کرتا ہوگا۔ جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ قرض کیا ادا کرے گا؟ ایک نوجوان اپنے کسی جان پہچان والے نیک نمازی آدمی کی دکان پر آیا، دعا سلام کے بعد اسے کہا، مجھے 5000 روپے قرض دے دیجئے، 3 دن کے بعد میں لوٹا دوں گا۔ دکاندار نے رقم گنتے ہوئے پوچھا، زیادہ تر تم کون سی مسجد میں نماز پڑھتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں نماز کے معاملے میں کمزور ہوں، نماز تو نہیں پڑھتا۔ یہ سن کر دکاندار نے رقم واپس گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ کو قرض نہیں دے سکتا۔ نوجوان چونکا اور بولا، جناب والا، نماز کا قرض سے کیا تعلق؟ میں پکا وعدہ کرتا ہوں میں 3 دن کے بعد قرض لوٹا دوں گا۔ دکاندار نے قرض دیے بغیر انکار کرتے ہوئے کہا، جو اللہ پاک کا فرض ادا نہیں کرتا وہ میرا قرض کیا ادا کرے گا؟ یہ حکایت چوٹ کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے، البتہ بے نمازی کو قرض دینا جائز ہے اور بے نمازی قرض دبا ہی لے گا یہ ضروری نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمازوں کی اہمیت دل میں بڑھانے، ترک نماز سے خود کو ڈرانے، مدنی انعامات کے مطابق عمل کے ذریعے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے دعوت اسلامی سے منسلک رہیے انشاءاللہ۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے ایک اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آنے سے پہلے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے۔ فلمیں دیکھنے کے تو ایسے شوقین تھے کہ ایک دن میں 3 4 فلمیں بھی دیکھ ڈالتے۔ جو وقت بچتا وہ بلیٹ کھیل کر ضائع کر دیا کرتے تھے۔ فلموں میں عشقیہ فسقیہ کہانیاں دیکھ کر خود بھی عاشق مجازی میں مبتلا ہو گئے۔ عملی بگاڑ کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ یہ برے عقائد والوں کے گھیرے میں آ گئے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں تو صحیح یہ دعوت اسلامی والے کہتے کیا ہیں۔ چنانچہ یہ کسی دوست کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں چلے گئے۔ وہاں مبلغ دعوت اسلامی کا بیان وغیرہ سن کر ان کے دل کو کچھ سکون تو ملا، لیکن عملی حالت میں خاص تبدیلی نہ آ سکی۔ ایک اسلامی بھائی سے ان کا رابطہ رہا اور انہیں ملتان میں ہونے والے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں انہوں نے بیان گناہوں کی سزائیں سنا جس نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا۔
ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے خوش عقیدہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں پر بھی عمل کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس قدر باعمل بن گئے کہ رسالہ 72 مدنی انعامات میں 71 پر عمل کرنے بھی لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل، گناہوں سے بچتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و خود بھی جل، نیک اعمال کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔